سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مجاہدے کے معنی ہے کوشش کرنا اور محنت کرنا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، باب المجاہدہ فی نفسہ کے عنوان سے۔ اس میں انہوں نے یہی بتلایا کہ مجاہدے کے لفظی معنی کوشش کرنا ہے اور محنت کرنا ہے، اور مجاہدے سے ہی جہاد نکلا۔ جہاد کے معنی لڑنے اور جھگڑنے کے نہیں ہیں، بلکہ محنت اور کوشش کرنے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے وہ مجاہد کہلائے گا۔ یہ بند کر جہاد اور مجاہدہ، محنت اور کوشش کرنا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو آدمی جس لائن میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو کامیابی ملتی ہے۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کیا اس نے پایا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں البتہ ہم ان کو ضرور پر ضرور ہدایت دیں گے ہمارے راستے کی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے۔ ہر آدمی کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں جس کے اوپر اللہ نے رحم فرما دیا وہ نفس پاک ہے۔ ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، خواہشات لگی ہوئی ہیں، اور یہ نفس خواہشات کا گھر ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالی، جن کا جو ہے قصیدہ برد شریف بڑا مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انہوں نے بڑے عجیب و غریب درود و سلام لکھے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ انسان کا نفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے۔ دودھ پیتے بچے کو ایک مدت کے بعد اگر ماں نے دودھ نہیں چھڑایا اور دودھ ہی کی عادت ڈال رکھی تو بچہ بڑا بھی ہو جائے، اس کے سامنے روٹی رکھو، کھانا رکھو، دوسری غذائیں رکھو، وہ نہیں کھائے گا بلکہ دودھ ہی پیے گا۔ دودھ سے ہی اس کو تسکین ملے گی۔ فرمایا کہ یہ ہمارا نفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے۔ کوئی ماں یہ کام ہرگز نہیں کرے گی کہ میرے بچہ دودھ اگر میں اس کو چھڑاؤں گی تو روئے گا، بلبلائے گا، تڑپے گا، میں اس کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کے تڑپنے کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سمجھ کر کے
کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پیتا نہیں چھوڑتی بلکہ دودھ چھڑاتی ہے، اس کا رونا برداشت کرے گی، اس کا تڑپنا برداشت کرے گی، اس کا بل بلانا پسند کرے گی، اس کے سامنے روٹی رکھے گی، چاول رکھے گی، پھل فروٹ، ترکاری، چاکلیٹ رکھے گی، بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روکے گی۔ فرمایا کہ نفس کا بھی یہی حال ہے ہمارا نفس خواہشات کا جب تابع ہو جاتا ہے، گناہ کی لذت اس کو مل جاتی ہے، تو اب یہ نفس چھوڑے گا نہیں، گناہ پہ گناہ ہوتا جائے گا، خواہشات پہ خواہشات ہوتی جائیں گی۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے تو اسے مجاہدہ کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ نفس کہے گا مجھے یہ چاہیے، آدمی لڑے گا، ہم تجھے نہیں دیں گے، اپنی خواہشات کو کچلنا اور دبانا پڑے گا، تب جا کر یہ نفس قابو میں آتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک غیر مسلم آدمی آیا، اس کے اندر ایک چیز کی طاقت تھی، جب وہ کسی کو دیکھنے لگتا اور گھور کے دیکھنے لگتا تو وہ آدمی اس کے کنٹرول میں آ جاتا۔ اس کو کہتے ہیں ریاضت، ایک علم ہے مستقل یہ۔ تو غیر مسلم کے پاس وہ چیز تھی، تو بزرگ نے پوچھا کہ یہ چیز تو نے کیسے حاصل کی؟ اس نے کہا کہ میرا نفس جو چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں۔ آج من میں آیا کہ میں بریانی کھاؤں تو میں بالکل کچا کھٹا کھاتا ہوں۔ آج من میں آیا کہ میں کسی پارک میں تفریح کروں تو میں قبرستان جا کر قبروں کو دیکھتا ہوں۔ نفس کسی چیز کا حکم کرتا ہے تو میں اس کے اپوزٹ میں کام کرتا ہوں۔ یہ محنت کرنے کے بعد میں مجھے یہ طاقت حاصل ہوئی۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ ایک غیر مسلم جس کا ایمان ہی نہیں، اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی، تو بھلا بتائیے کہ جو مومن ہے، جس کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہے، آخرت کے اوپر یقین ہے، مرنے پر یقین ہے، اگر وہ اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے تو پھر اس کی طاقت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ نفس تو خواہشات کا مرکز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی دنیا میں لالچی ایسے ہوں گے جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا یہاں تک کہ موت ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک آدمی جہنم میں جائے گا اور ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ دونوں بھی لالچ ہے، دونوں کا پیٹ نہیں بھرتا، موت آ جاتی ہے، ایک کا راستہ جنت کا ہے اور ایک کا راستہ جہنم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو جہنم کا ہے وہ دنیا کا لالچ ہوگا، دنیا کا لالچی ہوگا، اور وہ جو جنت کا ہوگا وہ دین کا لالچی ہوگا۔ دین کا لالچ نمازوں سے کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہے گا، قرآن کی تلاوت سے غافل نہیں رہے گا، گناہوں سے بچتے بچاتے زندگی گزارے گا، اللہ کی اطاعت اور بندگی اور نبی کے اتباع میں زندگی گزارے گا۔ فرمایا کہ اس کا راستہ جنت کا ہوگا، اور وہ جو لالچی ہوگا وہ تو دنیا کی خواہشات میں رہے گا، اس کا راستہ جہنم کا ہوگا۔ آقائے دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اتباع۔ شروع میں نفس کو ذرا تکلیف ہوگی، برداشت کرنا پڑے گا، خواہشات کو دبانے میں تھوڑا سا مجاہدہ لگے گا، اسی کو کہا گیا کہ مجاہدہ۔ نفس کشمکش میں رہے گا، مانے گا نہیں نفس،
اور گناہ کا جب نفس عادی ہو جاتا ہے تو نفس پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ جب تک اس کو اس لائن کی غذا نہیں ملتی یہ نفس قابو میں نہیں آتا، قابو میں ہرگز نہیں آتا۔ اور آدمی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میں ایک دو خواہشات اپنے پورے کرنے کے بعد میں پھر نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز کی لذت اسے مل جائے، ایک گناہ اس نے کر لیا، ایک خواہش اس نے پوری کر لی، تو وہ پوری خواہش ہوتے ہی دوسری خواہش اس کے اندر جنم لیتی ہے، دوسرا گناہ اس کے اندر جنم لے لیتا ہے۔ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہ خواہشات پوری کرنے کے بعد میں اب نہیں کروں گا، فلاں تاریخ سے میں بند کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کیجیے آپ، مغربی ممالک میں زنا آسان ہے وہاں۔ اگر ایک مرد اور ایک عورت دونوں چاہیں، بات چیت ہو گئی تو یہ کونے سے لے کے وہ کونے تک زنا کا راستہ آسان ہے، اور کوئی ان کی پکڑ بھی نہیں کرتا وہاں پر۔ لیکن اس کے باوجود آپ غور کریں ریپ کیسز کتنے ہیں، زنا بالجبر جسے کہا جاتا وہ کتنے اضافہ ہو رہے ہیں دن بدن۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ آدمی نے ایک راستے سے گناہ کر لیا، اب وہ سوچے گا کہ اس سے آگے والا راستہ کون سا ہے، اس سے آگے والا راستہ کون سا ہے۔ نفس کی خواہشات اٹھتے جائیں گے، خواہشات کے انبار لگیں گے نفس کے اندر، تو وہ یہ سوچے گا کہ اس کے اندر یہ لطف ملا تو اب اس کے اندر یہ لطف ملے گا، اب اس کے اندر یہ مزہ ملے گا۔ یہ نفس تو جو ہے برائیوں کی طرف بلائے گا، اور نفس جب کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، وہ کیا کر رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں لکھا ہے لیلا مجنون کا قصہ۔ ایک دن لیلا نے اپنے مجنون سے کہا میرے لیے دودھ کی نہر بناؤ، تو مجنون نے کام شروع کر دیا، نہر کھودنے لگا۔ اب بتاؤ دودھ کی نہر بنانے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کہاں سے لائے گا، عقل میں آنے والی بات نہیں۔ لوگوں نے مجنون سے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے، تیری عقل مارے گئی، یہ کام تو کر بھی سکے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ تو مجنون نے جواب دیا لیلا کی محبت نے یہ کام میرے لیے آسان کر دیا، ہاں اس کی محبت نے یہ کام میرے لیے آسان ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرما کر فرمایا اگر ایک ایمان والا اللہ کی محبت میں کام کرنا شروع کر دے تو نفس تو 2 ہی منٹ میں کچل جائے گا، نفس تو بالکل ختم ہو جائے گا، نفس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، نفس تو بن جائے گا آدمی کا، قابو میں آ جائے گا نفس۔ خواہشات کا اتباع آدمی کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہماری خواہشات تو ایسی ہے کہ اس کا جو ہے کوئی کنارہ نہیں ہے، خواہشات پہ خواہشات انسان جنم لیتا ہے، اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اللہ والوں نے اپنے خواہشات کو دبایا، اپنے خواہشات کو کچل دیا کہ اس دل کے اندر صرف اللہ کی محبت بسے رہے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت اب اس دل کے اندر نہیں جمے گی۔ اپنے نفس کو قابو میں کرنا پڑے گا، اپنے دل کو اپنے قابو میں کرنا پڑے گا۔ خواہشات کا مرکز ہمارا نفس ہے،
آدمی تنہائی کے خیالات میں سوچتا ہے میں یہ کروں، ایسا کروں، وہ کام کروں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جائے، گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، خواہشات کو پورا کرنے میں دلوں کا سکون ہرگز نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے خواہشات کے پورا کرنے میں۔ دلوں کے سکون کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ اللہ کے ذکر سے آدمی کے دل کو سکون ملتا ہے، تقویت ملتی ہے، خواہشات اس کے کٹتے ہیں۔ دل میں خواہشات جب ابھرتے ہیں تو آدمی اللہ کے ذکر کی طرف جب متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نفس کے اندر سے وہ خواہش نکل جاتی ہے۔ اور پھر اسلام نے یہ بھی منع نہیں کیا، اسلام نے ہر وہ کام کرنے کی اجازت دے دی ہے جو شرعاً جائز ہو۔ کوئی انسان اگر تفریح کرنا چاہتا ہے تفریح کرے، کوئی انسان اگر پارکوں میں جانا چاہتا ہے جائے، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن ہر کام کے اندر نبی کے طریقے کو ڈھونڈنا ضروری ہے، ہر کام کے اندر حدود اللہ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے جو حدود اور جو قیودات لگائی ہیں اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ آدمی اگر جو ہے کوشش کرے برابر جو ہے وہ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ کوئی بیماری لاحق ہو جائے، ڈاکٹر نے پابندی لگا دی کہ آپ کو یہ نہیں کھانا ہے، اگر کھاؤ گے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا۔ بھلا بتائیے دنیا کا کوئی انسان اس کو اپنی جان پیاری ہے، اپنی زندگی پیاری ہے، اپنا نفس عزیز ہوتا ہے، وہ انسان کبھی اس بات کا کوشش نہیں کرے گا کہ ڈاکٹر نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ اس سے بچے نہ بچے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ابھی ہم جس سنکٹ کے دور سے گزر رہے ہیں، کورونا وبا، اس میں یہ کہا گیا کہ اپنے درمیان میں جو ہے فاصلہ رکھو، ہاتھوں کو ملانے سے بچو، ماسک لگایا کرو۔ بڑے بوڑھوں کے لیے یہ گائیڈ لائنز ہے، جوانوں کے لیے یہ گائیڈ لائنز ہے۔ ہم نے کتنا اس کا اہتمام کیا، کتنا ہم نے اس کا خیال کیا، کتنی پابندیاں کی۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ کورونا بیماری کے پیش نظر انسان نے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچایا کہ کہیں وہ مر جائے گا، بیماریاں آ جائیں گی، جبکہ ہم میں سے ہر ایک کا مرنا یقینی ہے، ہر ایک کو موت آنی یقینی ہے۔ تو ہم نے تب نہیں ڈرا، اب ڈرے۔ موت کا کھٹکا تو ہمیشہ لگا ہوا ہے، صحت مند انسان کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، بیمار انسان کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، جوان کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، اور بوڑھے کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے۔ موت کا کھٹکا تو ہمیشہ ہے۔ جیسی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈال دی اور وہ دنیا میں قدم رکھا، موت بھی اس کے پیچھے آئی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ڈپٹی کلکٹر تھے یہ انگریز کے زمانے میں، اور انگریزوں کو بڑے بڑے جگہ پر لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا اس اللہ کے بندے نے۔ انہوں نے عجیب بات فرمائی، انہوں نے فرمایا رہ کے اس دنیا میں بشر کو نہیں زیب غفلت،
موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے، ذرا توجہ رہے. دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے غفلت، لاپرواہی اس کے لیے مناسب نہیں ہے. انسان 2 قدم آگے بڑھتا ہے، اس سے پیچھے ہی 1 قدم اس کی موت کھڑی ہوئی ہے کہ دیکھ میں پیچھے ہوں. شداد نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ کے حکموں کو پامال کیا، اور جواب میں جنت بنائی، جہنم بنایا اس نے، اس کی عقل کے اعتبار سے. اور جب جنت بن گئی، جہنم بن گئی، وزیروں نے کہا کہ آقا تشریف لائیے، آپ کی جنت تیار ہے، جہنم تیار ہے. شداد سیر کو نکلا، 1 قدم اپنی جنت میں ہے اور 1 قدم اس کی بنائی ہوئی جنت سے باہر ہے. ایک پٹھی چھر لباس میں ایک فقیر آدمی آتا ہے اور روک دیتا ہے. شداد کو بڑا غصہ آیا، کون ہے تو جو میرے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، نکالو اس کو یہاں سے. وزیر، فوج سب آگے نکالنے کے لیے. اس نے کہا کان میں شداد سے، میں ملک الموت ہوں. اب شداد کانپنے لگا، نہیں ذرا خیال کرو. نہیں خیال تو نہیں ہوگا، یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے. قرآن کہتا ہے نا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ نے تو حکم فرما دیا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو نہ تقدیم کی اجازت ہے نہ تاخیر کی اجازت ہے. ہاں، نہ آگے ہوگی موت نہ پیچھے ہوگی موت. شداد نے کہا کہ مجھے ذرا جنت تو دیکھنے دو. کہا نہیں، اب نہیں ہوگا، اب تو جو ہے تیرا وقت آ گیا، روح نکال لی، ختم. میں بھی پیچھے پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. موت تو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب یہ کرونا میں اتنا ڈر گیا انسان جس کی کوئی کیا. خیر، احتیاط اپنی جگہ ہے. شریعت نے احتیاط کو بھی ملحوظ رکھنے کے لیے کہا ہے. شریعت ہماری ایسی نہیں ہے، فطرت کے مطابق ہے شریعت. اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بھی فطرت کے عین مطابق بنایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی کا نفس تو بہت اونچی پرواز ہے، نہایت اونچی پرواز ہے. نفس کو کچلنا پڑے گا، خواہشات کو دبانا پڑے گا. یہ خواہشات کی ایسی جنگ ہے، کیا عالم، کیا حافظ، کیا دیندار، کیا دنیا دار، ہر ایک کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے اور نفس کو قابو میں کرنا پڑتا ہے. کوئی اس سے سر خالی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے عالم ہے، حافظ ہے تو نفس اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے. نہیں صاحب، علماء، صلحاء، زہداء، متقی، پرہیزگار، دنیا دار، ہر ایک کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے. کوئی بھی کبھی بھی گڑھے میں گر سکتا ہے. آدمی فقط استحضار کرے، اپنے نفس کو بنائے، اپنے نفس کو کچلے، اللہ کا دھیان رکھے کہ اللہ نے مجھے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو میں اللہ کے حکموں پر خرچ کر ڈالوں. کوئی زیادہ کام نہ کرے، اپنے آپ کو بچائے رکھے. یہود و نصارہ کے اتباع میں ہرگز نہ جائے.
سنتوں کی پیروی کرے، سنتوں کا اتباع کرے، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، آدمی اس کی فکر کرے، غور کرے، کبھی سوچے کبھی کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا، مسلمان بنایا، اور بغیر مانگے بنایا، بغیر مجاہدے کے اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، بغیر مجاہدے کے اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدائش عطا فرمائی، بغیر مانگے، بغیر محنت کے یہ دین ہمیں ملا۔ مکمل پاسداری کریں ہم اس کی، اپنے معاشرے کی اصلاح ہم خود کریں، اپنی اصلاح جب ہوگی تو اپنے گھر کی اصلاح ہوگی، عورتوں کی اصلاح ہوگی، بچوں کی اصلاح ہوگی، جب آدمی خود اپنے اندر فکر پیدا کرے۔ ایسے میں اس عنوان بنانے کے پیچھے مقصد میرا یہ تھا کہ آدمی نفس کی وجہ سے ہی گناہوں میں پڑتا ہے۔